الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذوا خلا قال لا اخرجہ مسلم والترمذی وقال حسن صحیح۔ آج ہماری بات ہو رہی ہے اچھا جی، میں عرض کر رہا تھا باب ازالت النجاست و بیانھا۔ ازالہ مصدر ہے گرامر کی زبان کے اندر، اسی طرح ازالہ یزیل بر وزن افعال سے اس کا معنی ہے زائل کرنا اور دور کرنا وغیرہ۔ خمر سے مراد انگور وغیرہ کا ایسا رس ہے جو نشہ پیدا کرے۔ خلن، کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی بیان ہوا ہے، خلن انگور وغیرہ کے شیرے سے تیار کردہ سرکے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع خلول ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کا سرکہ بنانے کے متعلق دریافت کیا گیا۔ گالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا نہیں۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کا سرکہ بنانے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تو اسے مسلم ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس یتیم بچوں کی شراب پڑی تھی۔ جب حرمت شراب کا حکم نازل ہوا تو انہوں نے اسے ضائع کرنا، یتیم بچوں کا بڑا نقصان تصور کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سرکہ بنانے کی اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ لہذا شراب کا سرکہ بنانا ممنوع و ناجائز ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بنایا جائے۔ البتہ اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ شراب کا سرکہ بنا لیا جائے تو پھر اس کا استعمال مباح ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز میں اصل حلت ہے جب تک ممانعت کی کوئی واضح دلیل نہ مل جائے، اور یہاں سرکہ کے استعمال سے ممانعت کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے اس کا استعمال جائز ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سرکہ تو شراب سے بنایا گیا ہے اور شراب سے سرکہ بنانا تو ممنوع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شراب سے سرکہ بنانا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی بنا لے تو اس نے یقیناً نافرمانی کی ہے۔ مگر شراب اب شراب نہیں رہی بلکہ اس کی حالت بدل چکی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ حالت بدل جانے سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ امام شوکانی اور امام ابو حنیفہ اور امام ابن حزم ایک روایت کے مطابق امام مالک، امام احمد، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، شیخ عبداللہ بسام، شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ اور شیخ عبد الرحمن سعدی اسی کے قائل ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال لما كان یوم خیبر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ فنادى ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الخمر الاہلیۃ فانها رجس۔ خمر جمع ہے حمار کی، اس کا معنی ہے گدھا۔ اہلیہ اہل کی طرف نسبت ہے، یعنی وہ جانور جس کی پرورش انسان گھر میں کرتا ہے۔ رجس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان برا اور گندا سمجھتا ہے، خواہ وہ ناپاک ہو یا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے کہ لما کانا یوم خیبر، کہ جب خیبر کا دن ہوا، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فنادا، اور انہوں نے اعلان کیا، کس چیز کا اعلان؟ ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الخمر الاہلیہ، فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ فإنہا رجسن، کیونکہ یہ رجس ہے، گندی چیز ہے۔ اس حدیث سے گھریلو گدوں کا گوشت کھانے کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور اس پر اہل علم کا اتفاق ہے۔ البتہ صرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے برعکس ہے۔ صحیح البخاری اور صفحہ 174۔ علاوہ ازیں گدے کا جوٹھا ائمہ اربعہ کے نزدیک پاک، جبکہ امام سفیان ثوری، امام اوزاعی اور حسن بصری وغیرہ کے نزدیک ناپاک ہے۔ ہمارے علم کے مطابق ائمہ اربعہ کا موقف زیادہ درست ہے، کیونکہ گدے کے جوٹھے کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں، اور اصل جو ہے نا طہارت ہی ہے۔ امام ابن قدامہ، امام ابن قیم اور شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کی بھی یہی رائے ہے۔ کما فی توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام جلد نمبر 1 صفحہ 167۔ اچھا، عن عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء وهو علی راحلته ولعابها یسیل علی کتفہ، اخرجہ احمد والترمذی وصححہ۔ یعنی حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر مقام منی میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، وہو علی راحلتہ، اور اس اونٹنی کا ولعابہ یسیل علی کتفہ، اور اس اونٹنی کا لعاب دہن میرے کندھوں پر بہہ رہا تھا۔ سمجھ آئی؟ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کا لعاب دہن پاک ہے، اور اس پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے تمام مأکول اللحم جانوروں کا لعاب پاک قرار دیا ہے۔ امام سنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ مأکول اللحم جانوروں کا لعاب پاک ہے۔ سبل السلام جلد نمبر 1 اور صفحہ 63۔ شافعیہ اور حنابلہ نے مأکول اللحم کے ساتھ ساتھ تمام غیر مأکول اللحم جانوروں کے لعاب کو بھی پاک کہا ہے۔ دیکھیے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ 227، المغنی کی پہلی جلد صفحہ 46، مغنی المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ 83، کشاف القنا جلد نمبر 1 صفحہ 221، فقہ السنہ جلد نمبر 1 صفحہ 16۔ اسی طرح امام شوکانی نے بھی نیل الاوتار جلد نمبر 1 صفحہ 79 کے اندر یہی موقف اختیار کیا ہے۔ اچھا جی، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغسل المنی ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، متفق علیہ۔ ولمسلم لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فلیصلی فیہ، وفی لفظ له تابسا بظفر من ثوبہ۔ افرقہ مشتق ہے فرق سے، اور اس کا معنی ہے کھرچنا۔ ظفر ناخن کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع اظفار، اظافر اور اظافر آتی ہے۔ احکہ حکہ سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہے ملنا اور کھرچنا، یا بس خشک کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منی کو دھویا کرتے تھے۔ ثم یخرج الی الصلاۃ فی ذلک الثوب، پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے نکلتے۔ وانا انظر الی اثر الغسل فیہ، اور میں
اس کپڑے میں دھونے کا نشان دیکھ رہے ہوتے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے اندر ہے لقد كنت افرق من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فلیصلی فیہ، یعنی مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کھرچ دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز ادا فرما لیتے تھے۔ اور مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد كنت احكه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بظفر من ثوبه، اور مسلم شریف ہی کی ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے خشک منی کو اپنے ناخن سے کھرچ کر اتار دیتی تھی۔ مذکورہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے کپڑے کو منی لگ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اسے چاہیے کہ دھو کر اسے صاف کر لے۔ اگر خشک ہو چکی ہو تو صرف اسے کھرچ دینا ہی کافی ہے۔ فقہا نے انہی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے منی کے پاک یا ناپاک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے منی کو ناپاک کہا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ منی خشک ہو تو بغیر دھوئے محض کھرچنے سے ہی کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ان تمام احادیث سے دلیل پکڑی ہے جن میں منی کو دھونے کا حکم ہے، نیز ان کا کہنا ہے کہ یہ پیشاب کی جگہ سے خارج ہوتی ہے، اس لیے ناپاک ہے۔ امام شافعی، امام احمد نے کہا ہے کہ منی پاک ہے کیونکہ کھرچنے سے یقیناً صحیح طور پر صفائی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔ اگر منی ناپاک ہوتی تو اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی اطلاع دے دیتے، جیسا کہ نماز میں جوتیوں پر لگی گندگی کی اطلاع دی تھی۔ اور یہ روایت الام للشافعی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 124، المغنی کے دوسرے جلد صفحہ 497، المہذب کی پہلے جلد صفحہ 47، مغنی المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ 79، کشاف القنا جلد نمبر 1 صفحہ 224۔ اللہ اکبر۔ علاوہ ازیں مختلف کی بار ائمہ مثلا امام شوکانی، امام ابن تیمیہ، امام سنانی، امام اسحاق، امام ابو داؤد، امام ابن حزم اور دور حاضر کے شیخ وہب زحیلی اور شیخ صبیحی حلاق وغیرہ نے بھی منی کے پاک ہونے کا ہی موقف اپنایا ہے۔ جی جناب، عرض کر رہا تھا، ان اگلی حدیث سماعت فرماؤ۔ ان ابی السمح رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ یورشو فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، باب رشا یرش بر وزن نصرہ سے، اس کا معنی ہے چھینٹے مارنا۔ حضرت ابو السمح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی کے پیشاب سے آلودہ کپڑا دھویا جائے گا، یعنی چھوٹی بچی ہو نا، اگر آپ نے اس کو اٹھایا ہوا ہے تو چھوٹی بچی نے اگر پیشاب کر دیا نا تو اس کپڑے کو دھویا جائے گا۔ اچھا، وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور بچے کے پیشاب سے آلودہ کپڑے پر چھینٹے مارے جائیں گے۔ اسے ابو داؤد و نسائی نے روایت کی ہے اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ مذکورہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیر خوارگی کی عمر میں بچے اور بچی کے پیشاب کا حکم مختلف ہے، لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کا حکم مختلف ہے، لیکن اس واضح اور صحیح حدیث کے باوجود بعض مکاتب فکر میں اس کے برعکس رائے اختیار دی گئی ہے۔ مثلا حنفیہ اور مالکیہ کے ہاں دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی دونوں کے پیشاب کو کپڑے سے دھونا لازم ہے۔ اسی طرح امام اوزاعی ایک قول کے مطابق امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کے پیشاب پر صرف چھینٹے مارنا ہی کافی ہے۔ یہ دونوں آراء گزشتہ صحیح حدیث کے خلاف ہونے کے بنا پر قابل تردید ہیں، اور صاحب رائے وہی ہے جو حدیث کے ظاہری مفہوم کے
موافق ہے۔ امام احمد، امام ثوری، امام داؤد، امام نقی، امام ابن وہب اور امام مالک سے ایک روایت کے مطابق ہے یہی آخری درست رائے منقول ہے۔ جناب آخری حدیث سماعت فرمائیے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی دم الحیض یصیب الثوب تغطه ثم تقرص بالماء ثم تنزخه ثم تصلی فیہ متفق علیہ۔ اچھا، اس حدیث میں یہ لفظ بیان ہوا ہے تقرصه مشتق ہے اپنا گرسن سے، اس کا معنی ہے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ اچھی طرح کپڑے کو ملنا۔ تنزخه مشتق ہے نزہن سے، اس کا معنی ہے پانی کے چھینٹے مارنا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے خون کے متعلق جو کپڑے کو لگ جائے فرمایا پہلے اسے کھرچو، پھر پانی کے ساتھ اچھی طرح ملو، پھر اس پر خوب پانی بہاؤ، پھر اس میں نماز پڑھ لو۔ اس حدیث میں حیض آلود کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایسے کپڑے کو کھرچنے اور خوب اچھی طرح ملنے کے ساتھ ملنے کے بعد بھی اگر اس میں خون کے کچھ نشان باقی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ایسا کپڑا پاک ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قالت خولۃ یا رسول اللہ فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك اثرہ، اخرجہ الترمذی وسندہ ضعیف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حیض آلود کپڑے دھونے کے بعد بھی اگر خون کا نشان نہ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے پانی بہانا ہی کافی ہے، اس کا نشان اگر باقی ہے تو تیرے لیے کچھ نقصان دہ نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا اور اس کی سند ضعیف ہے۔ تو محترم ناظرین مستمعین، نجاست کی تفصیل اور اس کو دور کرنے کے حوالے سے چند گزارشات کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔